یخرج من المسجد لعلۃ، کیا کسی وجہ سے کوئی مسجد سے نکل سکتا ہے؟ کب کی بات ہے؟ اذان ہونے کے بعد کوئی مسجد سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں اصل میں بدگمانی سے بچانے کا مسئلہ ہے۔ بدگمانی سے موضع تہمت کی جگہ سے اپنے کو بچانا چاہیے، اپنے کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا کام کرو لوگ ہمیں لاٹھی مارے، پٹائی کرے، الٹی سیدھی باتیں کرے، اس طرح اپنے کو بے عزت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان کو عزت دی ہے تو اپنے کو بے عزت کرنے کا اختیار انسان کو نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے بے عزتی کے کام کو منع کیا گیا ہے۔ ایسا کام مت کرو جس سے تمہاری بے عزتی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ٹرین سے جا رہا ہے اور ٹکٹ نہیں کٹا، وہ کہتا ہے کہ ارے کیا ہوگا خامخواہ کے، تو اس سے کیا، ایک تو ٹکٹ کسی یعنی جو ٹرین ہے کسی ایک آدمی کا ہی نہیں ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹکٹ نہ کٹنے کی وجہ سے اگر ٹی ٹی پکڑے تو پھر عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی۔ ہاں، تو یہ اپنے کو بے عزت کرنا ہے یہ۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ لوگ کہیں گے لگتا ہے بے نمازی ہے، اذان ہوتے ہی شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، یہ بھی بھاگ رہا ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں اس لیے مسجد سے جو اذان ہو جائے تو نہیں نکلنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی اگر وجہ ہو تو نکل سکتے یا نہیں؟ مثال کے طور پر مسجد میں تو ہے لیکن کسی اور جگہ کا وہ امام ہے، کسی اور جگہ کا، ایک امام صاحب کے پاس رہتے ہیں اور لیکن وہ امام دوسرے مسجد کا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی کوئی ضرورت پڑ گئی تو ضرورت کی وجہ سے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل کے جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اذان سے لے کر کے جماعت ہونے تک آدھا گھنٹہ کا فاصلہ ہے، تو اتنے دیر تک رہنا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں نکل سکتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے آنے سے پہلے نکلیں، لوگوں کے مسجد میں آنے سے پہلے اگر نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے جبکہ اقامت ہو چکی تھی، خرج وقد اقیمت الصلاۃ، یعنی اقامت ہو چکی تھی، وعدلت الصفوف، اور صف برابر کیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ حتی اذا قام فی مصلاہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے، تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کہیں گے، لیکن ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر نہیں کہا۔ انصرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے اور فرمایا کہ تم اپنی جگہ میں کھڑے رہو، قال علی مکانکم، اپنے جگہ میں کھڑے رہو۔ کہتے چنانچہ ہم نے اپنی حالت پر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے نکلے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انتظار کیے تو پھر دوبارہ کیا اقامت دینا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں زیادہ فاصلہ اگر نہ ہو تو دوبارہ اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کتنا یہ فاصلہ زیادہ ہے یا نہیں، یہ رائے مبتلا بھی، یعنی جن کے ساتھ یہ واقع ہو رہا ہے واقعہ، وہ ان فیصلہ کرے گا کہ بہت زیادہ دیر ہوئی ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں اگر نہانے جائیں گے تو نہانے میں بھی کسی کا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے نا، اور عرب وغیرہ میں وہاں پانی کی چونکہ قلت ہے تو ہو سکتا ہے کسی کا 2-3 منٹ میں، ہمارا تو 2-3 منٹ میں بھی غسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں فرق ہوتا ہے، زیادہ دیر اگر ہو جائے تو اقامت کو دہرانا چاہیے، اور اگر زیادہ دیر نہ ہو تو اقامت کو دہرانے کی ضرورت